جہاں تک سوال ہے شیعت کا، تو دیکھیں دو باتوں کو ہمارے ہاں مکس کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے شیعہ، ایک ہوتا ہے رافضی۔ شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ آدمی ہے کہ جس نے باطل کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کی۔ خوارج نکلے، خوارج نے اعلان کیا کہ علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر۔ ان باطل لوگوں کے مقابلے میں ایک قوم کھڑی ہوئی اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا اور حق کا ساتھ دیا، ان کو شیعہ کہا جانے لگا۔ وہ حق کا ساتھ دینے والے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے راویوں میں سے میں نے جو خود گنے ہیں، دوران درس جب میں درس دے رہا تھا میں نے خود گنے ہیں 31 راوی شیعہ ہیں، 31 راوی۔ لیکن یہ کون سے شیعہ ہے؟ یہ وہ شیعہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا اس مقام کو وہ سمجھتے تھے، اور خوارج کا جو پروپیگنڈا تھا اس پروپیگنڈے کے خلاف وہ آواز اٹھاتے تھے۔ بنو امیہ کے وہ نادان لوگ جو علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتے تھے ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا شیعہ۔ ایسے شیعہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا راوی بنایا۔ وہ کتاب جو کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، اس میں شیعہ راویوں کی احادیث موجود ہیں۔ اور ایک طبقہ اس کے بعد بنا جو ہے روافظ۔ روافظ کون تھے؟ کہ علی ہی ہے، باقی کوئی نہیں ہے، سب کی صحابیت ختم، سب کا ایمان ختم۔ ایمان والا وہ ہے جو صرف علی ہے، وہ ایمان والے ہیں، اور پھر وہ ایمان والے نہیں رہے، وہ ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری سمجھا گیا، اور ان کو نعوذ باللہ پہلے امام کا اور پھر رسول کا اور پھر خدا کا درجہ دیا گیا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے آپ نے امام کا درجہ دیا تو اللہ رسول سے کم رہے، کہا نہیں جی رسالت پہ پہنچا دو، جبریل سے غلطی ہو گئی۔ جب رسالت پہ پہنچے تو پھر بھی خیال آیا کہ یہ تو ابھی بھی اللہ سے کم ہے، کہا جی نہیں اب تو اللہ کے درجے پہ پہنچ گئے۔ تو روافظ وہ ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ دیتے ہیں کہ جو نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے دیا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے درجے پر علی کو رکھتے ہیں وہ روافظ نہیں ہے، وہ شیعہ ہے۔ اور اگر یہ شیعت ہے تو یہ سارے مسلمان شیعہ ہیں، ہم سب شیعہ ہیں۔ ہم علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا امام مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج کے مقابلے میں حق پر تھے، ہم یہ مانتے ہیں کہ بنو امیہ کے وہ بعد کے امراء، بلکہ یہاں تک ہمارے علماء نے کہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ کے اختلاف میں اگر یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ دونوں میں صحیح جو رائے تھی وہ کس کی تھی تو علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ یہ شیعت تو یہ ہم سب شیعہ ہیں۔ اور اگر رافضیت کہ علی کے خلاف سوا تینوں نعوذ باللہ جو ہمارے خلفاء ہیں وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ ظالم تھے، وہ جابر تھے، صحابہ سارے کے سارے مرتد تھے، اور نعوذ باللہ ازواج مطہرات جو تھی وہ دین سے خارج تھی، قرآن ناقص ہے، اگر یہ رافضیت ہے تو اس کا ماننے والا اب یہ اسلام سے خارج ہے۔ شیعہ اسلام سے خارج نہیں ہے، رافضی اسلام سے خارج ہے۔ امت شیعوں کے خلاف نہیں ہے، امت رافضی کے خلاف ہے۔ ہر وہ آدمی جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور علی ان کی قوتیں برابر ہیں وہ اسلام سے خارج ہے۔ نبوت میں رسالت میں غلطی ہو گئی ہے یہ آدمی اسلام سے خارج ہے۔ قرآن میں غلطی ہوئی یہ اسلام سے خارج ہے۔ شیخین کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا ہے یہ اسلام سے خارج ہے۔ ازواج مطہرات کے خلاف استعمال کرتا ہے زبان یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ہمیں جو اختلاف ہے وہ شیعت سے نہیں ہے۔ اور یہ جو مسلک بنایا گیا ہے، اس دن ایک سوال آیا کہ جی آپ شاگرد امام ابو حنیفہ کی تو تقلید کرتے ہیں اور استاد ابو جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہیں کرتے۔ بھائی جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ یہ جو شیعت ہے یہ میرا مسلک ہے؟ پوری امت اسی بخاری کو مانتی ہے، پوری امت اسی مسلم کو مانتی ہے، پوری امت اسی ترمذی کو مانتی ہے، پوری امت اسی ابو داؤد کو مانتی ہے، پوری امت اسی صحیح نسائی کو مانتی ہے، پوری امت اسی صحیح ابن ماجہ کو مانتی ہے، پوری امت صحیح موطئ امام مالک کو مانتی ہے، پوری امت صحیح ابن حبان کو مانتی ہے، پوری امت صحیح ابن خزیمہ کو مانتی ہے، چاہے وہ حنبلی ہے، چاہے شافعی ہے، چاہے مالکی ہے۔ یہ کیسا ہے تفرق ہے؟ یہ کوئی تفرق نہیں۔ لیکن جو رافضی ہے وہ کہتا ہے جی یہ کتاب کوئی کتاب نہیں ہے،
نہ میں بخاری کو مانوں، نہ میں مسلم کو مانوں، نہ میں ترمذی کو مانوں، میں تو اصول کافی کو مانتا ہوں. ارے بھائی اصول کافی کے جو راوی ہے ان کو لا کر جو سند اور جو حدیث کا معیار ہے مقرر کیا اس پہ پرکھو. نہیں بھائی، ہمارا اپنا الگ معیار ہے، ہماری اپنی الگ انداز ہے. تو رافضیت سے ہمیں اختلاف ہے، رافضی ہم سے الگ ہیں، ان کی ایک فرقہ ہے اور پھر فرقوں میں بہت سارے فرقے بن گئے ہیں. آغاخانی یہی ہے، بوری یہی ہے، اور جتنے ہیں وہ یہی ہے الحمدللہ. اور جو مسلمان ہیں ان میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، وہ ایک تھے ایک ہیں. ہاں تفقع میں فرق ہے، ایک تفقع میں فرق ہے. میرے نبی نے بات فرمائی ہے، میری رائے میں اس بات کا مطلب یہ ہے. دوسرے نے کہا نہیں میری رائے میں مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے رائے پہ عمل کریں، میں اپنے رائے پہ عمل کرتا ہوں. آپ بھی نبی کے پیروی کرنے والے ہیں، میں بھی نبی کا پیروی کرنے والا ہوں.